نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرامی، سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور آج ہم بحمدہ تعالی 28ویں روزے میں 28ویں پارے کے جو بنیادی اور اساسی مضامین ہیں اور جو اس کے پھر ذیلی اور ضمنی مضامین ہیں، ان کا جتنا اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوئی اس کا احاطہ کرنے کی یا ان پر بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا جو منہج ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور واضح ہے کہ پہلے ہم کسی بھی پارے کے جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو چند منٹس میں 8 سے 10 منٹ میں پورے پارے کا ایک خلاصہ سمجھ آ جائے، بنیادی مضامین سمجھ آ جائیں کہ اس پارے میں کون کون سے بنیادی مضامین آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو میسر وقت ہو اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق میسر آئے اس توفیق کے تحت جو بیان ہو سکے گا تفصیلات اور جزیات اور ضمنیات ان کو بیان کریں گے۔ 28ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں سامعین کرام۔ 28ویں پارے میں کل 9 حصے ہیں اور کل 20 مضامین ہیں، 20 موضوعات ہیں جن کو بنیادی اور اساسی موضوعات کہا جا سکتا ہے جو 28ویں پارے میں آئے ہیں۔ جو 28ویں پارے کے 9 حصے ہیں وہ پہلے سماعت فرما لیں۔ اس کا پہلا حصہ سورہ المجادلہ پر مبنی ہے اور سورہ المجادلہ میں بنیادی موضوع ایک آیا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ، اب میں حصص بھی بتا رہا ہوں اور ہر حصے میں آنے والے موضوعات بھی بتا رہا ہوں، اور پھر جب ہم حصوں کو کل کریں گے ٹوٹل حصے تو وہ 9 بنیں گے، اور موضوعات کو کل کریں گے تو وہ ٹوٹل 20 بنیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا حصہ ہے المجادلہ، سورہ المجادلہ۔ اس میں ایک ہے جو بنیادی اساسی موضوع کہہ سکتی ہیں۔ میں نے عرض کیا اساسی موضوع ہم لے لیتے ہیں، پھر جزوی اور ضمنی موضوعات اور ذیلی موضوعات اس کے تحت آتی ہیں۔ دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے وہ سورہ الحشر ہے، اور سورہ الحشر میں 3 بنیادی موضوعات آئی ہیں۔ تیسرا حصہ جو اس پارے کا ہے وہ سورہ الممتحنہ، اور سورہ الممتحنہ میں 2 بنیادی موضوعات آئی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا حصہ سورۃ الصف، اس میں 3 بنیادی موضوعات آئی ہیں۔ 5واں حصہ سورہ الجمعہ، اس میں 2 بنیادی موضوعات ہیں۔ اس کے بعد 6واں حصہ سورہ المنافقون، اس میں 2 بنیادی موضوعات آئی ہیں۔ اس کے بعد 7واں حصہ سورۃ التغابن، اس میں 3 بنیادی موضوعات آئی ہیں۔ 8واں حصہ سورہ الطلاق، اس میں 3 بنیادی موضوعات آئی ہیں، اور 9واں حصہ اور آخری حصہ 28ویں پارے کا سورہ التحریم، اس میں 2 بنیادی موضوعات آئے ہیں۔ یوں یہ کل 9 موضوعات، 9 حصے اور 20 موضوعات بنتے ہیں جو 28ویں پارے پر مشتمل ہیں۔ جب ہم ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تو ان میں پہلا موضوع جو سورہ مجادلہ میں ہے اور ایک ہی موضوع ہے، وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے شوہر کے ساتھ زہار کیے جانے کا معاملہ ہے۔ یہ عرب میں ایک روایت ہوتی تھی کہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بیوی کو تمہاری پشت میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی بیوی کو حرام کرنے کا یا طلاق دینے کی ایک صورت مروجہ تھی عالم جاہلیت میں، دور جاہلیت میں۔ تو ان کے شوہر نے، حضرت خولہ کے شوہر نے ان کے ساتھ یہی کیا، آگے تفصیل بھی آ جائے گی۔ وہ اپنا یہ مقدمہ لے کر اپنے شوہر کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فریاد کرنے لگیں، اور وہ اس طریقے سے فریاد کر رہی تھی جس طرح گویا کہ جھگڑ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے جو مروجہ طریقہ کار تھا اس کے مطابق۔ آخر میں اس عورت نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا
تو گویا یہ آیات جو سورہ المجادلہ کی ہیں، یہ آیات پھر اس مسئلہ کے ضمن میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی گئی جس میں زہار کا کفارہ بیان ہو گیا، اور وہ کفارہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے، یعنی اسلام نے اس رسم کو جو جاہلیت کی تھی پوری طرح انٹرٹین نہیں کیا، ایکنالج نہیں کیا، بلکہ اس میں اصلاح کر کے اس کو جاری کیا، اصلاح کر دی، اس کے اندر گنجائش دے دی اور اس کی اصل کو منسوخ کر دیا، اور وہ یہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یہ کفارہ ہوگا، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یہ کفارہ ہوگا، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یہ کفارہ ہوگا۔ یہ پہلا بنیادی موضوع تھا۔ دوسرا موضوع پھر یہاں سے ہم سورہ حشر میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ قبیلہ بنو نذیر اور اس کی سازش جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی معاذ اللہ سازش کرنا چاہیے، اس کا ذکر ہے کہ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، چنانچہ انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ پہلی جلاوطنی خیبر کی طرف تھی، پھر حضرت عمر کے دور میں ان کو شام تک جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ آیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع جو آیا ہے، تیسرا موضوع جو اس پارے کا ہے، وہ ایک صحابی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا بیان ہے اور میزبانی کی تعریف ہے، مہمان نوازی کی تعریف ہے۔ یہ اگلا موضوع اللہ رب العزت کے بعض صفات کا ذکر ہے۔ یہاں ہم سورہ الممتحنہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں پہلا موضوع اور اس پارے کا جو اگلا موضوع آتا ہے وہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی مت رکھیں، کیونکہ یہ اندر سے جیسے بھی ہو جائیں یہ تمہارے لیے اللہ فرماتا ہے کاملاً مخلص نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان سے دوستی نہ رکھو۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اگلا موضوع جو ہے وہ یہ کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں، اور وہ آگے بیعت کن امور پر ان سے لی جائے، وہ 5 امور بیان ہوئے کہ پہلی اس بات پر بیعت لی جائے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، دوسری چوری نہیں کریں گی، تیسری زنا نہیں کریں گی، چوتھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور 5ویں کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔ اس کے بعد سورہ الصف میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو اگلا موضوع اس پارے کا آتا ہے وہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، اللہ فرماتا ہے، ورنہ داعی جو ہے اس کی وہ مؤثریت، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود بھی مجرم تصور ہوگا۔ اگلا موضوع یہ آتا ہے کہ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، کوشش کرنے والے، جہاد جہد سے ہے، انتہائی کوشش کرنے والے اور سٹرگل کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے، اگلا موضوع یہ ہے کہ کوئی جتنی مرضی طاقت صرف کر دے اور جتنی بھی کسی کی خواہش ہو، نور اسلام جو اللہ نے جلایا ہے اس کا چراغ اور اپنے محبوب کے ذریعے جلایا ہے وہ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی فضیلت ہے، اس کے بعض آداب ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک معاملہ پیش آیا اس کا ذکر ہے۔ اگلا موضوع بے عمل علماء کا بیان ہے کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں اور اس کو کوئی عقل اور شعور نہیں کہ ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا معنی اور مفاہیم ہے۔ یہاں سے ہم سورہ منافقون میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس بات کا بیان منافقون میں آتا ہے کہ یہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اے محبوب یہ آپ کے سامنے تو گواہیاں دیتے ہیں لیکن ان کے دل گواہی نہیں دیتے۔ نیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو ان منافقین کی چال بازیوں سے ہوشیار اور اٹینٹو رہنے کے لیے کہا گیا۔ وہ سادہ لوگ تھے، یعنی جو کہتا اس کو مان لیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں، ان سے اٹینٹو رہیے۔ آگے اگلا جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کے کچھ معاملات کا اور اس کی کچھ خواستوں کا ذکر ہے اور اس کی کچھ فضولیات کا ذکر ہے جو یہاں پر ہے، ذکر کر کے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا۔ اس کے بعد اس میں اگلا جو موضوع آ رہا ہے وہ مال، اولاد اور بیوی بچوں کے حوالے سے آ رہا ہے کہ یہ ایک آزمائش کا ذریعہ یا فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لہٰذا یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں کسی ایسے معاملے میں ڈال دیں کہ تمہاری جان بھی نہ چھوٹ سکے اور تم
راہ حق سے بھٹک جاؤ، حرام کمانے کی طرف لگ جاؤ یا کسی بھی اور معاملے میں، تو لہٰذا عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ان چیزوں کو چلاؤ۔ اس کے آگے سورہ التغابن ہے، جس میں مومنوں کو تنبیہ کی گئی کہ منافقین سے، کفار سے چوکنا رہیں۔ اور جو تغابن کا لفظ ہے یہ نقصان، خسارے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس میں جو قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیا کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن سب جمع کیے جاؤ گے، اور اس دن جو نقصان اٹھانے والے ہیں وہ واضح ہو جائیں گے۔ اور پھر نقصان اٹھانے والوں میں دو لوگ شامل کیے، ایک طبقہ تو وہ کفار کا تھا جو مطلق منکر تھے اسلام کے، وہ اپنے اس انکار اور کذب کی وجہ سے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے کبائر کے مرتکب رہے اور سخت اور ڈٹے رہے اس پر، وہ اس کے حوالے سے جواب دہ ہوں گے۔ گویا یہ دونوں نقصان میں ہوں گے، لیکن اپنے اپنے درجے کے حساب سے۔ تو اس نقصان، اس خسارے، چونکہ تجارت اور خرید و فروخت میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو تغابن بھی کہتے ہیں، تو اس تناسب سے اور اس نسبت سے سورت کا نام تغابن آیا۔ اس کے بعد ہم سورۃ طلاق میں داخل ہو جاتے ہیں، جس میں طلاق کے بعض مسائل، پھر آگے مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ کی، عائشہ کی، اس کے بعد عام عورت جو بالغ ہے اس کی، پھر جو حاملہ ہے اس کی، ان کی عدتوں کا بیان ہے۔ اگلا موضوع اس میں آ رہا ہے وہ متقین کو پریشانی سے، متقین کے حوالے سے کچھ ان کی صفات اور ان کی کچھ پہلو اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ 3 پہلو یہاں پہ ان کے بیان ہوئے کہ پہلا یہ کہ متقین کو پریشانی سے نجات ملے گی اور بے حساب نجات ملے گی۔ دوسرا یہ کہ ان کے معاملات اگر یہ متقی رہے تو اللہ آسان فرما دے گا، اور آگے ان کے گناہ مٹا دے گا، اور پانچواں کہ ان کے اجر میں اضافہ فرما دے گا، عظیم اجر دے دے گا۔ 5 متقین کی صفات تھیں، ہم نے 3 کہیں۔ 5، پہلی پریشانی دور کرنا، دوسری نجات، تیسری رزق حلال، بے حساب رزق حلال، چوتھی معاملات میں آسانی، اور 5واں اجر عظیم۔ یہاں سے ہم سورہ تحریم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات پاک اور ذات مقدسہ سے متعلق، حضرت زینب بنت جہش کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے، جو زوجہ محترمہ تھی، وہاں سے شہد پیا، جو پھر یہاں کچھ انسان کی فطرت، جو بتقاضے فطرت انسان کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر جب بیویاں کسی ایک ہستی کی زیادہ ہوں تو بیویوں کے اندر جو ایک بتقاضے بشریت اور فطری نوعیت کا تناؤ ہوتا ہے یا کھچاؤ ہوتا ہے، اس سے متعلق ایک معاملہ یہاں زیر بحث آیا کہ اپنا حضرت زینب کی طرف شہد پیا، اور پھر دیگر ازواج مطہرات نے ان پر اعتراض کیا، یا اس نوعیت کا ایک معاملہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس بات پر اللہ نے فرمایا کہ محبوب، جو چیز اللہ نے حلال فرمائی آپ خود پر کیوں حرام کر رہی ہیں؟ اس کے بعد 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد 2 مومن عورتوں کے بیان ہیں، اور وہ کون؟ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور دوسرے حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم۔ یہاں پر جا کے یہ پارہ، اس کے بنیادی اور اساسی موضوعات اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورہ المجادلہ سے ہے۔ مجادلہ مدنی صورت ہے، اس میں 22 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، اور اس میں عام مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکام کا بیان ہے، پھر ساتھ کچھ منافقین کا تذکرہ، ان کی صفات، پھر ان سے بچ کے رہنے سے متعلق معاملات۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر، جو ان کا شوہر تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے، ان کا نام تھا، ان کی شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ اظہار کر لیا، جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ کہہ دینا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں۔ یہ زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق کے مد مقابل، یعنی ایک پیرالل طلاق تصور ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس تصور کی اصلاح کر لی، اور یہ اصلاح 2 جگہ پر ہوئی۔ واقعہ سارا یہاں پر ہے، مگر اس تصور کو، زہار کے اس پہلو کو، اس سے پہلے زیر بحث لایا گیا سورہ الاحزاب میں۔ زیر بحث لا کر اللہ نے فرما دیا، اصولی حکم دے دیا،
کہ تم جن بیویوں کو زہار کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اپنی مائیں کہتے ہو، اللہ نے تم کو ان کی مائیں نہیں بنایا، تصور واضح کر دیا کہ محض کہنے سے نہیں ہو جاتا۔ اور پھر یہاں پر یہ سورہ احزاب میں حکم تھا، اور یہاں پر کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کا کفارہ متعین کر دیا، اور وہ کفارہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کفارہ یہ تھا کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد وہ بیوی حلال ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو سورہ المجادلہ کے باقی مضامین ہیں ان میں کچھ آداب مجلس سے متعلق کچھ چیزیں آئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ آئی کہ سرگوشی کا حکم بیان ہوا کہ اگر 2 سے زیادہ احباب، اگر تو 2 ہی مجلس میں بیٹھے ہیں پھر تو سرگوشی معیوب عمل نہیں ہے، فطری اور عقلی طور پہ بھی نہیں ہے، چونکہ 2 بیٹھے ہیں اور دونوں ہی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اور اگر 2 سے زیادہ لوگ موجود ہیں تو پھر کوئی سے 2، یعنی اگر 8 10 15 لوگ ہیں تو کوئی سے 2 آپس میں بات چیت کریں۔ تو اس حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ 3 افراد کی صورت میں 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اگر 3 بیٹھے ہیں اور 2 سرگوشی کر لیں تو تیسرے کا گمان جا سکتا ہے کہ اس کے خلاف یا اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ منع کیا گیا، یعنی اس حد تک بدگمانی اور اس حد تک امکان بدگمانی سے بھی اللہ رب العزت نے روک دیا۔ لیکن جہاں جس سرگوشی سے منع، جو یہاں پہ منع ہو رہا ہے، جو سرگوشی یہاں زیر بحث ہے اس پارے میں 28ویں پارے میں، وہ سرگوشی یہود کی ہے کہ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کانا پھوسی کرتے تھے، اور آپ مسلمانوں تاکہ مسلمان سمجھے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے خلاف کیا بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کرتے تھے۔ اس کو منع کیا گیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں کچھ ذو معنی گستاخانہ لفظ بولتے تھے، تو ان کی اس حرکت کو نقاب کشائی کر کے اللہ رب العزت نے ان کبھی حرکات کی سخت مذمت کی، لیکن ساتھ وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی ایسی سرگوشی اور خفیہ سرگوشی کی جائے جو تقوی، طہارت اور نیکی کی بات پر مبنی ہو تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ اس کے بعد آداب مجلس کا ایک اور پہلو زیر بحث آیا، اور وہ یہ آیا کہ مجلس ایک لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی اوپر سے آ گیا ہے تو جو پہلے بیٹھا ہے بالکل اس کا حق ہے کہ وہ پہلے بیٹھے، اور جو دوسرا آیا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ پھلانگ کرائے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی اہل علم آ رہا ہے، کوئی بڑا آ رہا ہے، تو پھر جو بیٹھا ہے اگرچہ کہ حق اس کا ہے وہ جو بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو اٹھ جانے کا کہا جائے تو وہ اٹھ جائے، یا اس کو وسعت دینے کا کہا جائے کہ تھوڑا تراہ میں ہو کے تیسرے کے لیے جگہ بنا لیں تو وہ جگہ بنایا کرے۔ یہ حکم بیان ہوا۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکر آ رہا ہے۔ اب یہ اگلا موضوع ہے اس پارے کا۔ یہ پچھلا موضوع آداب مجلس ختم ہو گیا، اس سے پہلے حضرت خولہ کا تھا مجادلہ والا، وہ ختم ہوا، اور اب منافقوں کی ان کا تذکرہ اور ان کے منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اصل موضوع جو آگے آ رہا ہے، جو اگلی 4 5 10 آیات میں ہے، وہ ہے کہ معیار دوستی کیا ہے اور معیار دشمنی کیا ہے، اور معیار دوستی اور معیار دشمنی سمجھانے میں ضمناً منافقین کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ کون ہے اور تم اس طرح دوستی رکھو اور اس طرح نہ رکھو۔ تو جو یہود سے دوستی رکھتے ہیں، ان منافقوں کا بھی تذکرہ، یہ صورت ان منافقوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے کہ جو یہود سے دوستی رکھتے تھے اور ادھر اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور آ کے قسم اٹھاتے تھے، کیونکہ منافق تھے نا، تو 2 طرفہ دونوں کشتیوں میں سوار تھے، ادھر یہود سے دوستی، ادھر مسلمانوں کے ساتھ، اور بڑے بڑے دعوے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جناب ہم تو مقرب ہیں، ہم یہ ہیں، بڑے دعوے۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اے محبوب یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے جو کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو۔ مومنین کی علامت بتائی کہ یہ منافقین ہیں جو ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی، جو مومن ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ، اس کا کنسیپٹ آگے بھی آئے گا لیکن میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور میدان جنگ میں سامنے آ کے لڑنے والے اور براہ راست ایذا پہنچانے والے ہیں۔ ایک تو طبقہ وہ ہے نا، یعنی یہ منافقین ہو گئے، ایک طبقہ وہ ہے جو غیر مسلم ہے، وہ نہ میدان جنگ میں آتا ہے، نہ میدان جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کی کوئی مدد کرتا ہے، وہ امن پسندی سے ایک الگ اپنا رہ رہا ہے، وہ اس حکم سے خارج ہے۔ یعنی ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، دوستی رکھنا یہ جائز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صحیح بخاری کے اندر آپ کتاب المغازی، اس میں باب غزوہ بدر دیکھیے،
امیہ بن خلف کی حضرت عبادہ کے ساتھ، حضرت سعد کے ساتھ یوں یاری اور دوستی تھی، اور مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے اور ابھی غزوہ بدر ہونے والا تھا، تو اس سے چند دن پہلے جب وہ واپس آئے اپنے کسی بزنس کے معاملے میں، تو اس پر پوری ایک طویل حدیث ہے کہ یہ جاتے تھے تو ادھر سٹے کرتے تھے، حضرت سعد آتے تھے تو امیہ بن خلف جو کافر مشرک تھا اس کے پاس سٹے کرتے تھے، جب تک میدان جنگ میں کوئی آ کے آپ کا بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ کے سامنے نہیں آتا اس وقت تک وہ اس حکم سے خارج رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ سعادت مند جو دوستی اور دشمنی رکھتے ہوئے اللہ کے ان نافرمانوں کو جو کھلی نافرمانی کرتے ہیں، دشمنی میں آتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ جو ان سے اعلان برات کرے گا ان کے لیے اللہ کے ہاں 4 انعامات ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، دوسرا یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جاتی ہے، تیسرا یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھا یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی ان کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔ یہاں پر آ کے سامعین کرام یہ سورہ المجادلہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور ہم سورہ الحشر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ حشر مدنی صورت ہے، اس میں 24 آیات ہیں، اس میں 3 رکوع ہیں۔ کائنات، اس میں جو پہلا موضوع آیا ہے خوبصورت موضوع کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے نہایت اختصار سے۔ اب وہ نظم جو میں نے کل بھی بتایا تھا 27ویں پارے میں وہ ذہن میں رکھیے، اب آیات مختصر ہیں، مضامین مختصر ہیں لیکن مضامین کثیر ہیں، آیات بڑھ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن تعداد زیادہ ہے، کئی صورتیں ہیں ایک پارے میں، یعنی تھوڑا نظم بدل گیا۔ تو پہلا موضوع یہ آیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح، تقدیس، حمد و ثنا کرتی ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت و جلال کی گواہی دیتی ہے، یہ موضوع آیا۔ اس کے بعد اگلا موضوع یہود کے گمان اور ان کا جو نتیجہ بد تھا اس سے متعلق ہے، یہ اگلا موضوع ہے اس پارے کا، اس کا پچھلے موضوع سے نہیں تھا، اب نیا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ یہود کا گمان کیا تھا اور پھر اس گمان کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ صورت قدرت الہیہ کے بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو عرصہ دراز سے یثرب میں تھے، یثرب کے لوگوں کو قرض دیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ معاشی معاملات تھے، ڈیلنگز تھیں، انہوں نے پھر ساتھ یہود نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں پہ بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، پھر معاشی وسائل پر وہ پوری طرح مدینے میں قابض تھے، اور آدھے سے زیادہ یثرب ان کا مقروض تھا جو قرض پر سود پر قرض دیا ہوا تھا۔ تو گویا وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو بھی کوئی مدینے سے نکالے گا، یہ ان کا گمان تھا جو قرآن نے بیان کیا یہاں پہ، کہ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ معاشی طور پہ مضبوط ہیں، وہ فائنینشلی سیٹلڈ ہیں، وہ اکنامکلی لیڈ کر رہی ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹولی پرومیننٹ ہیں اس پورے علاقے میں، تو ان کو کون یہاں سے نکال سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا امر دیکھیے کہ جب ان کے کرتوت حد سے بڑھے تو اللہ کا عذاب آیا اور ان کو شہر بدر کیا گیا۔ حشر کا مطلب یہ خراج ہے، یہ سورت کا جو نام ہے سورہ الحشر، اس کا مطلب ہے نکال دینا، خارج کر دینا۔ تو یہاں پر 2 حشر ہوئے۔ حشر اول میں ان یہود کو جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھے ہوئے تھے، قرآن نے بار بار مثالیں دی ہیں نا ہمیں، قرآن نے کہا کیا تم آل سمود سے زیادہ مضبوط ہو، پھر ان کے قوی الجثہ ہونے کا پورا قصہ آیا، آل سمود سے متعلق، پھر آل فرعون سے متعلق، پھر فرعون سے متعلق، پھر نمرود سے متعلق، یعنی وہ طاقت تصرف میں کتنے تھے۔ تو اللہ نے مثالیں دے کر فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو اتنے بڑے طاقتور اور تصرف میں تھے وہ برباد ہو گئے تو تم کیا حیثیت، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم نافرمانی کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ تو یہ یہود اسی نافرمانی کا شکار ہوئے۔ حشر اول ان کا یہ ہوا کہ انہیں مدینہ سے نکال کے خیبر کی طرف دھکیل دیا گیا، اور پھر حشر ثانی یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے پھر شام کی طرف دھکیلنے پر مجبور کر دیا، دھکیل دیا ان کو۔ تو یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا۔ اب پھر جب یہ یہاں سے نکل کے پہلے خیبر اور پھر شام گئے تو اس دونوں جگہوں پر انہوں نے پھر اپنے آپ کو سیٹل کیا، قلعے بنائے، اور پھر خیبر کا قلعہ حضرت مولا علی نے جا کے پھر فتح کیا، وہاں سے بھی پھر ان کو نکالا۔ تو یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود تو کیا خود مسلمان اور خود ایک نیوٹرل آدمی بھی یہ تصور نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جو امر ہوتا ہے اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ان کی معاشی خوشحالی اور ان کی دفاعی صلاحیتیں، انتظامی ایڈمنسٹریٹو رول کوئی کام نہیں آیا، اور جو اللہ کا امر تھا وہ واقع ہو کر رہا۔ یہاں سے ایک اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے،
یہ پچھلے موضوع سے متعلق ہے، جڑا ہوا ہے۔ یہود یعنی بنو نذیر کو جب نکالا گیا، وہ مدینہ سے نکلے تو وہ ظاہر ہے سب کچھ ساتھ نہیں لے گئے، بہت سا سامان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مال غنیمت اس سامان کو کہتے ہیں کہ جو لڑائی کے نتیجے میں حاصل ہو اور جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ جس طرح کا یہ آیا کہ جب وہ ان کو نکالا گیا پہلے خیبر اور پھر شام کی طرف، تو جو وہ ان کے علاقے، گھر اور جو مال و اسباب تھے وہ چھوڑ کر کے، اس مال فے کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، چونکہ وہ لڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ یعنی اللہ کا رسول جو فیصلہ کرتا ہے وہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ کے رسول کی اپنی منشا پہ ہے، غربا، فرقا، ضعفاء، مساکین، حاجت مند، اپنے قرابت دار، جس کو آپ تقسیم فرمانا چاہیں، یہ یہاں پر بیان ہوا۔ لیکن اس تقسیم کے ضمن میں اسلامی تصور معاشیات کا ایک بڑا شاندار اصول بیان ہوا، بڑا ہی شاندار اصول، اور وہ اصول یہ بیان ہوا کہ اللہ فرماتا یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے، چند اغنیاء میں، بلکہ وہ گردش کرتی رہنی چاہیے، مسلسل دولت کی موومنٹ ہو۔ صدقات، خیرات، میراث، خمس، یہ وہ شرعی طریقے ہیں جو اللہ نے دولت کو سرکولیٹ اور مال کو سرکولیٹ رکھنے کے بتائیں۔ اور اس کے اندر ایک عظیم اکنامک فلسفہ پوشیدہ ہے کہ جب دولت سرکل میں رہتی ہے تو ہر بندہ مستفید ہوتا ہے، اور معاشرے سے جو ہے وہ بدحالی ختم ہو جاتی ہے اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں قرآن نے واضح بتا دیا کہ دولت کو چند ہاتھوں میں ہرگز مت رکھو، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اب اس حوالے سے جو قانون سازی ہے، قرآن مجید کی آیت 7 میں آئے سورہ حشر کی، فرمایا کہ جو چیز تم کو پیغمبر دیں، اب جب پیغمبر علیہ السلام نے تقسیم فرمانا تھا اور ایک اصول بھی بتا دیا کہ اغنیاء کے ہاتھ میں نہ رہے، سرکولیٹ کرے، اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک کوئی ڈیفائن کر دیا جائے کہ اب اتھارٹی کون سی ہے کہ جو چاہے کرے اور جو کرے روکنا چاہے اس سے رکے۔ تو اللہ نے فرما دیا جو چیز سے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم، جو چیز تم کو عطا کریں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اس کو لے نہیں سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام کے اختیار تشریعی کا ذکر ہے، شرعی اختیارات، بخاری مسلم میں بہت سارے اختیارات اس طرح کے حضور کا ذکر ہے، تو تفصیل کی وجہ سے ہم نہیں بیان کر سکتے۔ یہ حضور کا تشریعی اختیار ہے کہ قرآن نے ڈیفائن کر دیا کہ اب اصول ہم نے سمجھا دیا کہ مال سرکولیٹ میں رہے، کیسے سرکولیٹ میں رہے، اتھارٹی کیا ہوگی، منبع اور مصدر اور قانون کی اصل اور بنیاد کون فراہم کرے گا، وہ میرا رسول کرے گا۔ اور وہ تمام قوانین اور احکام اور مسائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہوئے وہ پھر واجب الاطاعت ہو گئے، وہ اسی طرح ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی۔ یہاں یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلا موضوع جو اس پارے میں آتا ہے وہ اہل ایمان اور اہل نفاق کا ذکر ہے۔ اور سورہ حشر میں جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر ترجیح دینے والے مخلص مومنین، مہاجرین، انصار، اتباع کرنے والے، قیامت تک کہ قیامت کو ماننے والے، قیامت کے احوال پر ایمان رکھنے والے، ان مومنوں کا ذکر ہے، تو اس کے ساتھ وہیں منافقوں کا ذکر ہے، ان کی مذمت ہے، جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے تھے۔ یعنی مذمت کرتے ہوئے قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا مذموم پہلو ساتھ لاتا ہے جس پہلو کی بنیاد پر مذمت کرتا ہے، مذمت مطلق نہیں کرتا۔ یہ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو یہاں پر جو منافقین کی مذمت کی، ان کی مذمت کرتے ہوئے جو پہلو قرآن زیر بحث لایا وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہود جو اس وقت مسلمانوں سے برسر پیکار تھے، ان کو چھپ کر اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ ان دونوں گروہ یعنی یہود اور منافقین کا انجام یہ ہوگا، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے شک ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا اختتام آ رہا ہے، اور اہل ایمان کو حقوق اللہ پورے کرنے کا کہا گیا۔ حقوق اللہ پر زور دینے کے لیے اہل ایمان کو اس کی توجہ دلوائی گئی کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق بھلا دیے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا یہ کرو، انہوں نے اللہ کی کتاب میں ہی تحریف کر دی حقوق اللہ کا پاس کیا رکھنا تھا۔ پھر اس کی پاداش میں اللہ نے ان کی ذات کے حقوق بھلا دیے، یعنی وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا، اور جس کو اللہ بھول جائے مالک، اس کے پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے پلے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھول گئے،
اور حیوانوں کی طرح اللہ رب العزت تنقید فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا، ان کے تذکرہ یہود، پھر منافقین، پھر ان کی مذمت کے پہلو بیان کر کے اہل ایمان کا تذکرہ کہ اہل ایمان وہ ہیں جن کو اللہ نے کتاب کی طرف متوجہ کیا، اپنی کتاب عطا فرمائی۔ اور یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر اللہ یہ کتاب قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا، پہاڑوں کو عقل و شعور دیتا اور اس پر کتاب نازل کرتا، پھر اس کے باوجود وہ پہاڑ اپنی مضبوط ہونے کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس مثال اور اس کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی مختلف پہلوؤں سے کلام اللہ کی عظمت کا پہلو اجاگر کیا گیا۔ اور آخر میں پھر وہی الفاظ ہیں جس الفاظ سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، کم و بیش وہی الفاظ ہیں، مضمون بالکل وہی ہے کہ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں جو اللہ نے خلق کی، ہر ایک اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس پر اس سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ الممتحنہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الممتحنہ مدنی سورت ہے، 13 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان سے متعلق نازل ہوا۔ یہ ایک ان کا پورا واقعہ ہے کہ جنہوں نے مکہ میں تھے، بدری صحابی ہیں، اہل بدر میں سے ہیں، لیکن ان سے ایک خطا اور غلطی ہو گئی، بڑی سنگین غلطی تھی، جس کی بنیاد پر یہ سورہ الممتحنہ کی کچھ آیات پھر ان سے متعلق نازل ہوئیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو اپنے احسان کا ممنون کرنے کے لیے، اور کچھ روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر ان کے کچھ مال مویشی، اہل و عیال اور گھر والے اور رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ اس توقع میں کہ وہ ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے، ان کو ایک مخبری کر دی، خبر دے دی، اور وہ خبر یہ دی کہ مسلمان جب فتح مکہ کے لیے مکہ پر چڑھائی کا پلان کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر جاری فرما دیا تھا کہ یہ ساری پلاننگ سیکرٹ رہے گی، انہوں نے ایک عورت کو خط دیا اور وہ خط دے کر اس عورت کو بھیج دیا۔ پھر حضرت علی اور ان کے ساتھ 2 صحابی اور بھیجے۔ حضور نے مقام تک بتایا کہ فلاں جگہ پر وہ عورت ملے گی اور اس عورت کے بالوں کی چوٹی کے اندر وہ خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ اللہ نے مطلع فرما دیا۔ حضرت علی گئے، اسی مقام پر وہ عورت ملی، وہ نہیں دے رہی تھی، آپ نے فرمایا خط دو ورنہ سختی کریں گے۔ اس نے وہ خط دیا تو وہ خط لے کر حضرت علی حضور کی خدمت میں آ گئے۔ جب وہ خط ان کے سامنے پیش کیا گیا، ان کو بلایا گیا تو انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی۔ انہوں نے صدق کے دل سے اس پر توبہ کی، معذرت کی۔ اس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جن میں اللہ اور ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، انہیں ہرگز دوست مت بناؤ، ان سے کوئی خیر کی امید نہ رکھو، کوئی خیر کی توقع نہ رکھو، ان کی خیر سے توقع رکھنا فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ آگے اللہ نے پھر ان کی نفسیات کے کچھ پہلو گنوائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے، وہ چاہے ہاتھ سے نقصان پہنچانے کو یا زبان سے، کہیں تمہاری جڑیں کاٹنی ہو بیٹھ کر وہ کاٹتے ہیں، اور کہیں اگر ہاتھ پڑ جائے تو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور تم ان کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا یہ رشتے ناتے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو، چونکہ وہ ایک رشتوں کا تناظر تھا جس میں حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ نے خط لکھا، تو فرمایا کہ جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، سن لو کہ یہ قیامت کے دن تمہارے کسی کام آنے والے نہیں، ان سے دوستی آخرت میں کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، اور آخرت کا دن وہ ہوگا جس دن باپ بیٹے میں جدائی کر دی جائے گی۔ اور جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر، یعنی ان رشتوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ اگر ان کو منہ سے کچھ کہنے کا موقع ملے اور تکلیف دینے کا موقع ملے تو یہ منہ سے تکلیف دیں، ہاتھ سے تکلیف دینے کا موقع ملے تو ہاتھ سے تکلیف دیں، اور تم یہ کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور جماعت اسلامیہ اور جماعت محمدی کے ساتھ خیانت کر رہے ہو اور ان کے راز فاش کر رہے ہو۔ کیا یہ دانش مندی ہے؟ یہ تنبیہ ساری کے ساری ان سے تھی۔ انہوں نے پھر معافی مانگ لی۔ حضرت عمر، پھر آگے حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی اور غزوہ بدر کے باب میں حدیث ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا پورا واقعہ، پھر یہ واقعہ ہوا تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ یا رسول اللہ، میں اس مخبری پر اس نے غداری کیا، اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے یاد دلایا کہ اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدری صحابی ہے اور ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ پھر حضرت عمر نے
اپنے اس موقف سے دستبردار ہوئے اور پھر انہوں نے توبہ کی، بعد ازاں پھر ان کی معافی ہو گئی۔ اس کے بعد اس پوری سوچ کو بیان کرنے کے بعد اس پارے میں اگلا جو موضوع ہے وہ اس سوچ کی تائید اور تقویت کے لیے کہ دشمنوں کے ساتھ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، ان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، اس اسوہ کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ گیا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی قوم، اپنے اعز و اقارب، اپنا سکا چچا رشتہ دار نہ جانے کس کس کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے لیے طریقہ اور سنت اور اسوہ تو یہ ہے، دین ابراہیمی پر ہو، تم دین محمدی تسلسل ہے دین ابراہیمی کا، کہ وہ تو یہ تھے کہ جو اللہ کا نہیں تھا ان کا نہیں ہوتا تھا۔ تو تم اگر حقیقی طور پہ دین محمدی اور دین ابراہیمی کے پیروکار ہو تو اپنی اس روش کو بدلو، اور ان لوگوں سے جو اسلام کے سامنے، میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں، سامنے برسر پیکار آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، ہر طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں زبانی اور ہاتھ سے، تو لہٰذا ان سے برات کا اعلان کرو، اور ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، اور دوری اختیار کریں تو اللہ کے لیے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوائیں، چاہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائیں۔ دوستی دشمنی کا معیار، یہ بنیادی موضوع تھا جو سورہ الممتحنہ کے آغاز سے یہاں تک چلا، کہ دوستی دشمنی کا معیار صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع کے واقعے سے نتیجہ نکال کے یہ ہمیں سارا سمجھا دیا گیا پہلی 6 آیات میں۔ اگلا موضوع جو پھر اس صورت میں اور اس پارے میں آتا ہے وہ کفار سے مقاطعہ کا حکم ہے۔ مقاطعہ کا حکم کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعہ، قطع تعلق کا حکم دے دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی، یوں وہ مسلمان ڈٹے ہوئے تھے، اتنے ڈٹرمنٹ تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر یوں سر تسلیم خم کرتے تھے۔ ادھر سے حکم ہوا، ادھر سے باپ اگر مومن ہے تو بیٹے سے جدا، بیٹا مومن ہے تو باپ سے جدا، بھائی مومن ہے تو دوسرے کافر بھائی سے جدا، یوں اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر عمل ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اپنے اس ایمانی دعوے کو سچ کر دکھایا کہ جو پورا پیچھے تسلسل میں اب تک اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا کہ یہ دوست نہیں ہو سکتے، تو اس آزمائش کے لیے پھر مقاطعہ کا حکم آیا، اور پھر جو ثابت قدم تھے انہوں نے مقاطعہ کر کے دکھایا۔ لیکن اس کے اندر ایک فطری پہلو بھی تھا کہ جو خالق کی فطرت ہے وہ کیسے اس کو اگنور کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جس نے فطرت کی تخلیق کی، وہ جانتا تھا کہ یہ جذبہ ایمانی اور ان کی اخلاص کی بنیاد پہ یہ میرے حکم پر یہ تفریق تو کر رہے ہیں، مگر جہاں خونی رشتہ ہوتا ہے وہاں ایک طرح کا فطری تقاضا پایا جاتا ہے رحم دلی کا۔ تو اللہ نے پھر ان کو بشارت دی اور تسلی دی، پہلے ان کے ایمان کو پرکھ لیا اور اپنا دین حق کے لیے ان کو علیحدہ کر دیا کہ اہل حق یہ ہیں، پھر ان کو بشارت دی کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ یہ عنقریب تمہارے دشمنوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دے گا۔ تو وہ جو اللہ نے بشارت دی تھی کہ محبت ڈال دے گا، اس کی صورت کیا تھی؟ اگلی آیت اس سورہ الممتحنہ کی 7ویں آیت میں بتایا کہ وہ صورت یہ تھی کہ ان میں سے کئی اسلام قبول کر لیں گے، اور جب اسلام قبول کر لیں گے تو ظاہر دینی بھائی بن جائیں گے، پھر محبت اور عقیدت ایک جیسی ہو جائے گی۔ یہ پہلو بیان ہوا۔ اس کے بعد یہ 6 اور 7ویں اور 8ویں آیت میں، اس کے بعد اگلا موضوع جو یہاں پر آ رہا ہے وہ وہی ہے جس کی میں نے پہلے 2-3 دفعہ اشارتاً ذکر کر دیا کہ اصل میں اسلام، اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں اور جو پیغام ہے اسلام کا، کہ اصل میں اسلام دین محبت ہے، اور وہ محض دوسرے مذہب والوں کو مارنے کا یا ان سے جینے کا حق سلب کرنے کا حکم نہیں دیتا، یہ اسلام کا موقف ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے باقاعدہ حقوق بیان کرتا ہے، اور اس حد تک حقوق بیان کرتا ہے، حضور نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی پرامن غیر مسلم کا حق مارے گا تو میں قیامت میں اپنے امتی مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کا وکیل بن کے اس کو حق لے کے دوں گا۔ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے انصاف کا تقاضا؟ یعنی ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون کا ذکر ہے کہ جو جنگ نہیں کرتے، جو ہاتھ سے زبان سے نقصان نہیں پہنچاتے، جو شریر نہیں ہے، متحارب نہیں ہے، تمہارے سامنے آ کے لڑتے نہیں ہیں، پرامن ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں، اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ تصور بیان ہوا، اور جو سخت احکام بیان ہوئے ہیں وہ پھر ان کے علاوہ جو دوسری مشرکین اور کفار کی کیٹیگری ہے، جو شریر لوگ ہیں، جو جنگ کرنے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے، وہ ان کی کیٹیگری ہے۔ اور فطرت اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان دونوں کو فرق کیا جائے اور دونوں کے ساتھ مختلف تعلق رکھا جائے۔ اس کے بعد سورہ الممتحنہ میں آگے خواتین کی آزمائش کا ذکر ہے
اور یہ ایک خاتون کے تناظر میں یہ واقعہ خاص طور پہ ذکر آیا۔ کچھ خواتین مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں، ان کے بارے میں حکم نازل ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان لے لیا جائے، جانچ لیا جائے کہ واقعی کیا انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے، پس پشت کوئی اور مقصد تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے آپ کو، تو پھر ان کو کفار کو واپس نہ کریں۔ اچھا، اب اس صورت میں چونکہ ایک امتحان لینے کا ہے واقعہ ہے پورا، اور ان عورتوں کا، اور پھر آگے میں بیان کرنے لگا ہوں کس عورت کا، تو اس نسبت سے اس صورت کا نام الممتحنہ، امتحان لینے والی بیان کیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا امتحان لینے والا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سخت ترین دشمن جو تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکی تھی، ان سے متعلق تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے آئیں اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے تحت ان کو واپس لینے مدینہ پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ مسلمان مردوں کے حوالے سے تھا، مسلمان خواتین کے حوالے سے نہیں تھا۔ اس صورت کی آخری آیت میں، یہ اب سورہ الممتحنہ ختم ہو رہی ہے، آخری آیت میں اللہ نے پھر مسلمانوں کو یعنی ریمائنڈ کر، یہ پورا خلاصہ بیان کر کے آخر پہ ایک آیت میں وہ پورا سبق دہرا دیا کہ پھر ان سے دوستی رکھو جن پر اللہ کا غضب نہ ہو، اور ان سے دوستی رکھو جو آخرت سے مایوس نہ ہو، اور منکرین آخرت سے ہرگز دوستی نہ رکھو۔ یہ نصیحت کی اور یہ صورت ختم ہو گئی۔ یہاں سے ہم صورت الصف میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، اس کی 14 آیات ہیں، اس کے 2 رکوع ہیں، اور اس صورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ آغاز ہوتا ہے اللہ رب العزت کی تسبیح تقدیس کے حوالے سے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے عہد اور وعدوں کی پابندی کریں، اور جو کچھ زبان سے کہیں وہ کر کے دکھائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ کہے اور کرے اور، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کیا طریقہ کار کیا ہے، جو کہا بس ختم۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے سیاستدان بیان دے کے کہہ دیتے ہیں، وہ تو سیاسی بیان تھا۔ اللہ فرماتا ہے جو کہو وہی کرو، جو کر نہیں سکتے وہ کہو نہ، تنبیہ کی۔ اور آگے جس کو مرکزی مضمون قرار دے سکتے ہیں سورت الصف کا، وہ یہ ہے کہ اس صورت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی، اور امت اسلامیہ کے وحدت کے تحفظ اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کا حکم دیا گیا کہ تم دشمن کے سامنے وحدت اور اپنی قوت کو مجتمع کر کے حق کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اللہ تمہارا رعب ان پر قائم کرے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون تھا۔ آگے جو اس صورت میں اور اگلا اس پارے میں جو اگلا موضوع ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے 2 احکامات کو پس پش ڈالا۔ یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ اس تناظر میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا، اور وہ کیا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حضرت موسیٰ کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے ان کو قوم عمالقہ، یہ قوم تھی، ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا آپ جائیں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم دونوں میں ہے، کتاب المغازی صحیح بخاری اور کتاب الہجرہ والمغازی صحیح مسلم، باب صحیح غزوہ بدر، دونوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں عمالقہ سے لڑنے، آپ جائیں۔ تو جب ان کو حضرت موسیٰ نے کہا تو انہوں نے انکار کیا، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت عیسیٰ نے ان سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کی بشارت دی، انہوں نے اس کو بھی پس سے پش ڈال دیا اور حضور پر ایمان نہیں لائے، منکر ہو گئے۔ تو گویا بنی اسرائیل کے 2 انبیاء جلیل القدر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ دونوں کا قصہ بیان ہوا، اور حضرت موسیٰ نے انہیں کہا تھا کہ عمالقہ کے ساتھ جہاد کے لیے چلو، انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ مبشرم برسول من یات من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، اس پر ایمان لانا۔ انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو بنی اسرائیل کے 2 انکاروں کا ذکر ہے۔ اگلا موضوع جو آیا وہ آیا اسلام کے غلبہ کی بشارت، کہ یہ صورت یہ بھی سناتی ہے ہمیں کہ اسلام بالآخر جب اللہ کو منظور ہوگا تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ جہاں تک دلیل، حجت، علم، حق ہونا، احقاق یہ بات ہے تو یہ تو ہمیشہ سے اسلام غالب رہا ہے، اور کسی اور دین و مسلک کے اتنی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں جتنی اسلام کی ہیں۔ لیکن جہاں تک مادی، سیاسی اور ظاہری تصرف اور قوت کا تعلق ہے، وہ جب اللہ کو منظور ہوا اسلام غالب آئے گا، چونکہ یہ قرآن کی بشارت ہے لہٰذا یہ ہوگا۔
اس کے بعد اگلا جو پہلو اور اگلا جو موضوع یہاں زیر بحث آتا ہے وہ اللہ رب العزت سے تجارت کرنے سے متعلق ہے۔ ترغیب دی گئی کہ اے مومنو اللہ سے تجارت کرو، اور اس تجارت میں اللہ فرماتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ نقصان اس تجارت میں ہوتا ہے جو تجارت محض انسانوں سے کی جائے، ایک فریق بھی بندہ دوسرا بھی بندہ، بلکہ جس تجارت کا اللہ فرماتا ہے میں حکم دے رہا ہوں اس تجارت میں ایک فریق بندہ ہے دوسرا فریق میں خود ہوں، اور اس کا اجر میں دوں گا اور اس کا نفع میں دوں گا، اور نفع میں گناہوں کی مغفرت کروں گا، اور اس اجر میں جنت میں داخل کروں گا، اور اللہ کی مدد اور دنیا کفر پر غلبہ دوں گا۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میرے دین پر خرچ کرو، میرے نبیوں کی دین کی نصرت کرو۔ یہ اللہ سے کہا یہ میرے ساتھ تجارت ہے۔ اور پھر آگے ایک خواہش کا اظہار ہے کہ کاش یہ جو دنیا کے بڑے بڑے تاجر ہیں جو چھوٹے چھوٹے نقصانوں سے پریشان ہوتے ہیں، یہ اگر اللہ سے تجارت کر کے دیکھیں تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو، ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ آگے اس صورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ کے حواری ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اختتام پر یہ سورہ الصف کے اختتام ہو رہا ہے یہاں پہ، اور بتایا گیا کہ دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ رہو، دین الہی کی نصرت کے لیے جو کر سکتا ہے کرو، جان مال اولاد کے ساتھ جو تم لگا سکتے ہو لگاؤ۔ یہاں پر سورہ الصف ختم ہوتی ہے اور سورہ الجمعہ میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی صورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اس بار امانت کے گرد گھومتا ہے جو بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھی گئی، یعنی بنی اسرائیل پر جو بار امانت تھا، اور پھر بنی اسرائیل اللہ کے دیے ہوئے اس بار امانت کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہ 2 موضوع ہیں جو بنیادی موضوع ہے سورہ جمعہ کا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ چونکہ ان پر ہم نے امانت ڈالی تھی، یہ امانت کا حق ادا نہ کر سکے، تو کہا کہ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بڑی متبرک کتابیں ڈال دی جاتی ہیں، ان پر بوجھ لا دیا جاتا ہے اور اس بوجھ سے اس کی کمر جھک جاتی ہے، لیکن ان کتابوں سے جو علوم و معارف اور جو جواہر و اسرار ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ گدھے کو کیا پتہ کہ ان کتابوں کا کیا، اس کی قدر و منزلت کیا ہے اور قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی اللہ رب العزت نے مثال دی۔ اس کے بعد آگے ایک بڑی شاندار بات آ رہی ہے جو اس سے پہلے بھی آئی، وہ 4 گانا فرائض نبوت کے حوالے سے ہے۔ ترتیب، نظم، اصلاح، تزکیہ اور لائے عمل کے لیے جو قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تلاوت آیات قرآن مجید کی، اس کے بعد تزکیہ، پھر اس کے بعد تعلیم کتاب، پھر اس کے بعد حکمت۔ دوسری جگہوں پر بھی یہ تھوڑی ترتیب سے آیا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، پھر اس کا علم، پھر اس علم کے بعد حکمت، اور اس کے بعد پھر تزکیہ۔ یعنی تزکیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تلاوت، علم، حکمت یہ تمام چیزیں اکٹھی نہ ہوں، چونکہ تزکیہ کے عمل میں علم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تلاوت نے اپنے اثرات ڈالنے ہیں، اور حکمت و دانش نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو یوں کل یہ سلسلے ملا کے تزکیہ کا کام کرتے ہیں اور انسان کا باطن اور ظاہر صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہود کا ذکر اور یہود پر تنقید کہ یہ وہ لوگ ہیں جس پر مقدس کتابوں کا بوجھ لادا گیا، آسمانی کتابیں دی اور انہیں مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ اگر واقعی وہ اللہ کے اولیاء یعنی دوست ہیں، جس طرح وہ خود زام باطل میں وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ کے دوست ہیں تو دوست ملنا چاہتا ہے، پھر یہ موت کی خواہش کریں اور جائیں اللہ سے ملیں۔ اور ساتھ فرما دیا کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے۔ تو اس اتنے حصے میں یہود کی مذمت اور یہود پر تنقید تھی۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی فرضیت کا موضوع، اگلا موضوع ہے جو اس پارے کا وہ آ رہا ہے، اور وہ اس سورہ جمعہ کے اختتام میں آخری موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز فرض قرار دی اور انہیں حکم دیا کہ اذان سنتے ہی تجارت، کاروبار، جاب جو کچھ ہے اس کو وائنڈ اپ کریں اور اللہ کے ذکر کریے، دوڑ پڑے مسجدوں میں پہنچ جائیں۔ ہاں جب فارغ ہوں تو پھر بیٹھے نہ رہیں بلکہ پھر منتشر ہو جائیں اور کسب معاش میں لگ جائیں، رزق حلال کمائیں۔ کیا خوبصورت بیان ہے۔ یہاں پر سورہ جمعہ ختم ہو جاتی ہے، ہم سورہ المنافقون میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ المنافقون مدنی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اس صورت میں منافقون میں چونکہ یہ بہت ساری جگہوں میں منافقوں کے لیے بہت سارے پہلو بیان ہوئے، سورہ بقرہ اور پہلے پارے سے منافقوں کے احوال اور صفات ہم سن رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن سورہ منافقون کو مختص کر دیا منافقوں کے بیان کے لیے، اور عنوان بھی کر دیا منافقون سے۔ اس میں منافقوں کے اخلاق کا ذکر کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں،
ان کی دسیسہ کاریوں سازشوں کا ذکر، جو سازشیں بنتے ہیں اس کا ذکر، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد کا ذکر، ان کے ظاہر و باطن کے تضادات کا ذکر، یوں ان کی منافقت کا پورا چہرہ اس سے نقاب اور پردہ ہٹایا گیا اور قابل نفرت چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ لیکن یہ صورت صرف ان کی مذمت کے لیے ہے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے تو منافقین کی صفات کے بیان سے ہوتی ہے، یعنی پہلے صفات بیان کر دیں، پھر انہی صفات پر مذمت کا مضمون آیا۔ پہلے ابتدا میں مذمت، پھر صفات اور پھر مذمت۔ اور صفات بیان کیا کی؟ جھوٹ، یہ منافقت کی صفت ہے، مکر، دھوکہ، ظاہر و باطن کا تضاد اور دلوں میں کچھ اور رکھنا اور زبانوں پر کچھ اور رکھنا، یہ پہلی 3 آیات میں بیان ہوا۔ اس کے بعد منافقین کی صفات کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کے لیے بھی، ہم نے منافقین کی صفات پڑھی تو کیا ہم پڑھ کے گزر جائیں؟ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں، ہم یہود، نصارہ، کفار، مشرکین، منافقین، یہ جو احوال قرآن بیان کر رہا ہے یہ سارے قصص نہیں ہیں کہ ہم نے محض سنا کے ان سے حظ لے لینا ہے، بلکہ ان میں ہر ایک میں ہمیں اپنی ہدایت سے متعلق کوئی نہ ایک پہلو ضرور میسر آتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ہماری ہدایت کا اس کے اندر سامان ہے تو اللہ نے اس کو قرآن میں رکھا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب قصص نہیں ہے۔ تو قصہ بھی یہاں پر کوئی آتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر کئی زاویوں کی ہدایت رکھتا ہے۔ تو یہ جو بتایا جھوٹ، منافقوں کی صفت، ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ مکر، فریب، دھوکہ دینا عام ہے، ظاہر و باطن کا تضاد عام ہے۔ یعنی وہ صفات جو منافقین میں تھی وہ ہمارے ہاں اوپر سے نیچے لے کے نیچے تک لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہم شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ایمان کامل، نہ یقین کامل، نہ توکل کامل، نہ اعتماد کامل، نہ محبت کامل، نہ معرفت الہی کامل، نہ ایثار کامل، نہ جذبہ جہاد کامل، نہ احسان کامل، نہ خوف اور خشیت کامل، نہ تقوی، کچھ بھی کامل نہیں۔ اگر کیا ہے تو بس جتھا بندی ہے، لڑائیاں ہیں، سازشیں ہیں، جھگڑے ہیں۔ یہ بیان ان کی صفات کا تھا اور یہ ہمارا حال ہے۔ تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ جوڑ کے منافقت کے ظاہری باوقار ہونے کے پہلو کو زیر بحث لایا کہ ان کو جو اٹریکٹ کرتا تھا کچھ لوگوں کو وہ یہ کہ ان کا ظاہر پرکشش ہے، جسمانی اعتبار سے، زبان فصیح ہے، ان کو باتیں بڑی آتی ہیں، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو باتیں آتی ہیں، اور یہ بڑے ہوتے ہیں، بات کرنے میں بڑے اٹینٹیو ہوتے ہیں اور بڑے ٹو دی پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ڈر پھوک ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں۔ اور کہیں سے کوئی اونچی آواز آ جائے قرآن کہتا ہے تو یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور یہ سامنے آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور جب پیچھے جاتے ہیں تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آخر میں، اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ خبردار منافقوں کی طرح مال و اولاد میں اس طرح مشغول نہ ہو کہ ذکر الہی سے غافل ہو جاؤ۔ یعنی مال و دولت میں اور مال و اولاد میں مشغول ہونا برا نہیں، اس وقت مال و دولت میں مشغول ہونا برا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے ذکر سے تمہیں دور کرنے لگ جائے اور مانے ہونے لگ جائے، پھر وہ برا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آ کے سورہ جمعہ، اپنے یہ سورہ جو ہم نے شروع کی تھی سورہ المنافقون، یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور ہم سورہ التغابن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ التغابن مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ تغابن غبن سے بنا ہے۔ غبن کا معنی خرید و فروخت میں نقصان، خسارے سے متعلق ہے۔ اس صورت میں جو بنیادی اس کے نام اور اس کا جو قصہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا احوال بیان ہوا اور اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن جو کفار اور منکرین ہیں وہ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے۔ یوم التغابن اس کو کہا گیا، خسارے کا دن۔ اور پھر آگے ایک دوسرا پہلو بھی آیا جو ہمارے لیے لرزا دینے والا پہلو ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم کوئی اللہ کی ایسی مخلوقات ہیں کہ ہم سے نہ کچھ پوچھا جائے گا نہ کوئی بتایا جائے گا، ہم تو سیدھے جنتی ہیں۔ مولویوں نے کسریں نکال دی ہیں، سستی جنت، ایک چکر میں جنت۔ تو کچھ اپنے آپ کچھ غور کریں، ایسا کچھ زمین پہ آ جائیں، کوئی انسانوں والی حرکتیں ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ نعت خوان ہمارے چڑھتے ہیں، 2 شعر پڑھتے ہیں اور وہ جنت کے جنت الفردوس اور جنت الاعلیٰ اور اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتے ہیں اور پیسے لے کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا اسلام نہیں چاہیے۔ اصل جو قرآن سنت نبوی سے ماخوذ اور حیات اہل بیت اور حیات صحابہ سے ماخوذ اسلام ہے، وہ اسلام چاہیے۔
مسلمان بھی پھر گرفت میں آئیں گے اس یوم التغابن۔ پہلے تو کفار و مشرکین کی گرفت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی قرآن کہتا ہے یوم التغابن ہوگا، جو اہل کبائر ہوں گے اور اصرار کنسسٹنٹلی تسلسل سے کبیرہ گناہ کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں کے لیے اس کو سورہ تغابن کہا گیا۔ مدنی صورت ہے، 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، لیکن اس پر جو ہے مدنی صورت لیکن رنگ مکی صورت کا غالب ہے، جس طرح میں نے بتایا قیامت کے تذکرے ہیں اس کے اندر۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ بار بار اب آخرت میں موضوع آ رہا ہے آخری صورتوں میں۔ اس کے بعد بندوں کی 2 قسموں پر ذکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے اللہ کے ہاں 2 ہی بندوں کی قسمیں ہیں، ایک جو شکران نعمت والے ہیں اور ایک جو کفران نعمت والے ہیں۔ بس اللہ کے ہاں بندوں کی یہ 2 قسمیں ہیں جس کا یہاں پر بیان ہوا۔ پھر سورہ تغابن میں جو اگلا موضوع آ رہا ہے وہ گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے اس پارے میں وہ قیامت آ کر رہے گی، یہ موضوع ہے کہ کوئی جو مرضی کر لے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، جو مرضی ہیلے تلاش کر لے، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ اور پھر قسم کھا کر یقین دلائیے کہ یقیناً قیامت آ کر رہے گی، خواہ کوئی انکار کرے خواہ کوئی اقرار کرے، اور موت کے بعد زندگی کا معاملہ برحق اور یقینی ہے۔ اس کے بعد تغابن نقصان اور خسارے کے دن کا ذکر ہے، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا کہ قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا، نقصان اور خسارے کا دن، اور یہ نقصان کفار و مشرکین کے لیے ان کی سطح کے مطابق ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے یہ یوم حسرت ان کے لیے ہوگا جو اللہ کی نافرمانیوں میں رہے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع آتا ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کے فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا عوامی معاشرتی موضوع ہے کہ جہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق کا خیال رکھو، اولاد کے حقوق کا خیال رکھو، والدین کے حقوق کا خیال رکھو، مال جمع کر سکتے ہو، پرابلم نہیں ہے، اگر زکوٰۃ دو جائز طریقے سے آئے، سارا کچھ اوکے ہے، لیکن یہاں ایک نیا پہلو یہ بیان ہوا کہ ان سب میں محتاط رہو کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی خاطر تم اپنی آخرت تباہ کر لو، حرام کی طرف چلے جاؤ۔ جب ڈیمانڈز آتی ہیں تو بندہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ کرے، اپنے وسائل سے زیادہ، تو جائز طریقے سے اگر وسائل نہیں بڑھ سکتے تو ناجائز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، چونکہ کھائیں گے وہ، ان کو تو تم کما کے دے رہے ہو نا، وہ تو جواب دہ نہیں ہے، وہ تو ٹھیک کھا رہے ہیں، جواب دہی انسان سے ہوگی۔ اور نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کر پاتا ہے بعض اوقات، یعنی وہ اپنی سوشل خان کی لائف میں اتنا مصروف ہے، نہ نماز کا فکر، نہ روزے کا، نہ کسی بات کا، تو ان 2 صورتوں میں یہ چیز ازواج اور اولاد یہ ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے حقوق بھی پورے رکھو اور پھر حقوق اللہ پر بھی توجہ دو۔ اس کے بعد انفاق کا حکم ہے، اور یہ صورت التغابن ختم ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور ہرگز بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی سورت طلاق ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح یہ صورت بھی شرعی احکام پر مبنی ہے، اور خصوصاً وہ احکام جو ازواج، خانگی زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی سے متعلق ہیں۔ اور اس صورت میں چونکہ اس کا نام الطلاق ہے تو اس صورت میں طلاق کی مختلف صورتیں، مختلف انداز، اور پھر اطلاق کی صورت میں جو عدتیں ہیں ان کا بیان کثرت سے آیا، مسائل کا بیان، یعنی عورتوں کے سے متعلق جو عدت کے مسائل ہیں طلاق کے بعد کے، وہ یہاں پہ کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر طلاق دینے کا طریقہ بھی بیان، اگرچہ کہ یہ سخت ناپسند عمل ہے، اور اگر یہ انتہائی یعنی آخری صورتوں میں جا کے اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، یہ کوئی ابتدائی معاملات کی خرابی کی صورتوں میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ طے ہو جائے کہ اب نہیں رہ سکتے تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں طریقہ کار وضع کر دیا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دو، طلاق رجعی جسے کہتے ہیں، رجوع کرنے سے ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دو، اور یہ طلاق ایسے طہر میں دو جس طہر میں بیوی کے ساتھ قربت نہ ہوئی ہو، اور طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے تک اسے چھوڑ دی۔ اس کو طلاق سنت کہتے ہیں، تاکہ ساری عمر رجوع کا ایک اختیار رہے۔ آگے پھر جا کے اب یہ جو حدود و قیود اللہ نے لگائے ہیں، یہ اس لیے لگائے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ایک ناگزیر صورت میں پھر اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے طلاق کی وجہ سے خاندان کی چونکہ بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پورا سیٹ اپ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خانگی سیٹ اپ،
اور اسلام کھڑا ہی خاندانی نظام پہ ہے، اسلام سپورٹ کرتا ہے خاندانی نظام کو، اس لیے پھر اس کو ناپسندیدگی سے اظہار کیا گیا۔ پھر آگے مطلقہ عورتوں کی عدت بتائی گئی کہ جس عورت کو حمل ہو اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ پھر جو عورت ایک عمومی زندگی کے پیریڈ میں اس کی عمر، پھر اس کا پھر عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، اور یہ اس نوعیت کے سارے احکام بیان ہوئے۔ لیکن یہاں ایک غور طلب امر ہے، اور وہ غور طلب امر یہ ہے کہ عدت کے ساتھ ساتھ نفقہ، پھر ان کی رہائش، یہ تمام معاملات بھی یہاں پر سیٹل ہوئے کہ طلاق کے بعد ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو نکال دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ چلیں، اگر سپریشن اندر بھی ہو سکتی ہے تو اس کی سپریشن کی اجازت ہے، الگ ہو سکتی ہے تو الگ کر لیں، اس کا نفقہ جہاں تک ہو سکے احسن طریقے سے، قرآن نے کہا احسن طریقے سے ان معاملات کو نپٹائیں۔ تقویٰ کا جو یہاں پہ ایک خاص بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فقہی احکام بیان ہوئے عدت وغیرہ کے، جس کو ہم نے اختصار اور اشارتاً گزر آئے ہیں، جو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، یہاں پر ان کے درمیان میں تقویٰ کا 4 بار حکم آیا مختلف انداز میں۔ پہلا فرمایا اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا رب ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے رستہ نکال لے گا۔ تیسرا فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہوں کو دور کر دے گا اور اس کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی تقویٰ کی اہمیت دیکھیں کہ ہر حکم کے بعد تقویٰ، ڈر، ہر حکم کے بعد ڈر۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے یہ جتنے احکام میں تمہیں دے رہا ہوں اے لوگوں، میرا ڈر اور خوف ساتھ رکھو اور ان پر عمل درآمد کرو۔ یعنی حکم پر عمل درآمد کے لیے جو قوت نافذہ اور قوت آپ اس کو کہہ لیں تنفیذ، قوت تنفیذ جو ہے امپلیمنٹیشنل فورس جو قرآن نے رکھی ہے وہ تقویٰ، خشیت، خوف، اور قرآن یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے ہم سے کہ یہ تقویٰ کا بیان پے در پے احکام کے ساتھ یہ ان احکام کو نافذ کروا دے گا۔ آخری حکم ہے جی اس کا سورہ الطلاق کا کہ جو احکام اللہ بیان فرماتے ہیں ان احکام پر عمل کرو اور خبردار سرکشی نہ کرنا، شرعی احکام، اور جو سرکشی کرے گا وہ عبرتناک سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ اور پھر اس صورت کی آخری آیت میں بتا دیا کہ زمین آسمان، تخلیق، قدرت الہیہ، یہ سب ان کا مالک اللہ ہے جس کی طرف وہ پلٹ کے اشارے کر رہا ہے۔ یہاں سے ہم اس پارے کی آخری صورت سورہ تحریم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس میں جو احکام ہیں ان کا زیادہ تر تعلق، ابتدائی طور پہ ان کا تعلق بیعت نبوت امہات المؤمنین، ان کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے، اور ہدایت سب کے لیے، یعنی واقعہ کسی ایک کا بھی بیان ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ آگے امت کے لیے منتقل کی جاتی ہے، ہدایت امت نے لینی ہوتی ہے۔ تو اس پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کی ہو وہ حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حلال کردہ حرام کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کا حرام کردہ حلال کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات سمجھائی گئی۔ اب یہاں ایک واقعہ پیش آیا ازواج مطہرات سے متعلق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر، تو ازواج مطہرات حضرت زینب کی طرف موجود تھے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے متعلق ایک معاملہ درپیش آیا جو ایک بتقاضِ بشریت بیویوں میں مخاصمت کا ایک تناؤ اور کھچاؤ کا پہلو ہوتا ہے۔ اس تناظر میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر ناگوار گزرا۔ پھر ایک ایشو تھا، ایک معاملہ تھا جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتایا گیا، حضرت حفصہ کو بتایا گیا۔ حضرت حفصہ نے وہ روکنے کے باوجود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ بہرحال وہ وحی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تھوڑا صدمہ بھی ہوا اور آپ سخت ناراض بھی ہوئے، اور پھر شہد اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، جو چیزیں اللہ نے آپ پر حلال کی ہیں آپ کیوں خود پر حرام کرتے ہیں؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی پیغام یہ دے دیا۔ اور جب یہ معاملہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جو معاملہ حضرت حفصہ کو بتایا، انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، راز افشا کر دیا، تو اس سے جو آقا کو صدمہ ہوا، یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کا ارادہ کر لیا بعض ازواج مطہرات کو دینے کا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مالک ہیں تمہارے اور پوری انسانیت جن کے ہاتھ میں ہے، اگر تم کو طلاق دے دیں تو تعجب نہیں،
اور ان کا پروردگار ان کو تم سے بہتر دے دے گا، لیکن تم کو ان سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں، ملے گا کون؟ تو اس میں یہ مفہوم میں نے عرض کر دیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو تعجب نہیں، اور ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ بہرحال اس کے بعد پھر ان کی طرف سے معذرت کا معاملہ ہوا اور سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ آخری موضوع جو اس پارے میں ہے 28ویں پارے میں، وہ 2 جہنمی کافر عورتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 2 مومن عورتوں کا ذکر ہے۔ جو 2 جہنمی کافر عورتوں کا ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے کہ جو آپ پر ایمان نہیں لا سکیں، اور جو مومن عورتوں کا ذکر ہے وہ حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت مریم زوجہ عمران علیہم السلام، ان کا ذکر ہے۔ یعنی ایک کو اللہ نے ایمان کا استعارہ بنا کے بیان کیا اور دوسرے کو اللہ نے کفر کا استعارہ بنا کے بیان فرمایا، اور یہ بھی اس سے اندر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہدایت دینے والی ہے، نہیں تو بعض اوقات چراغ تلے بھی اندھیرا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 28ویں پارے کے جملہ موضوعات تھے جو بتوفیق الہی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آخر میں ہم مختصر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ تیری توفیق سے، تیرے فضل سے اور تیری عطا سے، تیری عنایت سے آج ہم نے 28ویں پارے کا جو تیری توفیق تیری طرف سے میسر آئی ہم نے اس کا بیان کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب ٹی وی کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جو معاشرتی احکام تھے ہمیں اپنی معاشرت اس سے متعلق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پارے میں جو منافقین کے رویے تھے جن پر تو نے اپنی ناراضگی اور غضب کا اظہار کیا، ہمیں اپنی شخصیتوں سے نفاق کے ان پہلوؤں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم باری تعالیٰ جھوٹ، مکر، فریب، سازشیں اور ظاہر باطن کے تضاد جیسے جن معاملات میں ملوث ہیں ہماری اصلاح فرما، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اپنے غیب سے اصلاح کے اسباب بھی میسر فرما۔ باری تعالیٰ تقوی کا بار بار حکم آیا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ہر معاملے میں تقوی، خشیت اور تیرا ڈر اور خوف باری تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہر برے کام کی طرف جاتے ہوئے یہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں اچھے کاموں کی طرف متوجہ کر دے۔ باری تعالیٰ اس میں جن شرعی احکام کا ذکر ہے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یوم التغابن کا ذکر ہے کہ جس دن وہ مسلمان جو کبائر کریں گے باری تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے فضل کی اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھنا، اور یوم التغابن ہمارے لیے یوم الرحمہ بنا دینا، ہمارے لیے یوم الفضل بنا دینا اور یوم الرحمہ بنا دینا۔ اس کے علاوہ باری تعالیٰ جن احکام شرعیہ کا ذکر ہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو نے اپنے بندوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، شکران نعمت اور کفران نعمت، ہمارا شمار شکران نعمت والوں میں کر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہم نے بفضل تعالی 28ویں پارے کا بیان مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ 29ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔